تاریخ میں شیر پنجاب کے نام سے مشہور مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنے سیاسی معاملات اور طرز حکومت کی وجہ سے تو جانے جاتے ہی ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی میں آنے والی خواتین کا بھی ایک بہت اہم کردار رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو، اور آج اسی بارے میں آپ جانیں گے BBC اردو کی اس پوڈ کاسٹ میں۔ رنجیت سنگھ 12 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ تبھی سے ان کی زندگی میں خواتین کے اہم کردار کی ابتدا ہوتی ہے۔ والد کی جگہ سکر چکیا مثل کے حکمران ہوئے تو والدہ راج کور کی سرپرستی میسر آئی، جو اپنے معاون دیوان لکھپت رائے سے مل کر جائیداد کا بندوبست کرتی تھیں۔ 13 سال کی عمر میں قاتلانہ حملہ ہوا، مگر رنجیت سنگھ نے حملہ آور پر قابو پا کر اسے ہلاک کر دیا۔ 15 یا 16 برس کے ہوں گے جب کنہیا مثل کے بانی جے سنگھ کنہیا کی پوتی اور گربخش سنگھ اور سدا کور کی اکلوتی بیٹی مہتاب کور سے شادی ہوئی۔ مہتاب کور رنجیت سنگھ سے 2 سال چھوٹی تھیں، تاہم یہ شادی ناکام ہی رہی، کیونکہ مہتاب کور نے کبھی یہ نہ بھلایا کہ ان کے باپ کی رنجیت سنگھ کے والد نے جان لی تھی اور وہ زیادہ عرصہ اپنے میکے میں ہی رہی۔ مورخین کے مطابق مہارانی کا خطاب صرف انہیں ہی ملا، باقی سب رانیاں تھیں۔ ان کی وفات کے بعد آخری رانی جند کور کو یہ خطاب نصیب ہوا۔ رنجیت سنگھ کی عمر 18 سال تھی جب ان کی ماں کی وفات ہوئی۔ دیوان لکھپت رائے بھی قتل ہو گئے۔ تب ان کی پہلی بیوی مہتاب کور کی والدہ سدا کور ان کی مدد کے لیے موجود تھیں۔ سدا کور رنجیت سنگھ کی خوش دامن ہی نہیں، ان کی قسمت کی دیوی بھی تھیں۔ سدا کور ہی کے کہنے پر رنجیت سنگھ کا 19 سال کی عمر میں دفاعی فوج کی کمان سنبھالنے کے لیے انتخاب ہوا۔ دوسری بیوی دتر کور جو پسندیدہ بھی تھیں اور اہم ریاستی امور کی مشیر بھی۔ دتر کور سیاسی معاملات میں دلچسپی لیتی اور کہا جاتا ہے کہ 1838 میں اپنی وفات تک وہ اہم ریاستی امور میں اپنے شوہر کی مشاورت کرتی رہیں۔ جانشین کی ماں کے طور پر مہاراجہ پر دتر کور کی خوب چلتی تھی۔ 1818 میں جب رنجیت سنگھ نے لاڈلے بیٹے کھڑک سنگھ کو ایک مہم پر ملتان بھیجا تو وہ ان کے ساتھ گئیں۔ ساری زندگی رنجیت سنگھ کی پسندیدہ رہیں۔ وہ انہیں پیار سے مائی نکین کہتے تھے۔ پہلی شادی کی طرح یہ شادی بھی تصویراتی فوجی اتحاد کا باعث بنی۔ دوسری شادی پر نہ مہتاب کور خوش تھی، نہ ان کی والدہ سدا کور۔ پھر دوسری بیوی کا پہلے بیٹے کو جنم دینا بھی انہیں ایک آنکھ نہ بھایا۔ رنجیت سنگھ کی دوسری شادی کے بعد تو مہتاب کور اپنی ماں کے گھر بٹالہ ہی رہیں۔ ان کا رنجیت سنگھ سے ملان بھی نہ رہا۔ رنجیت سنگھ نے مختلف تقریبات میں کئی شادیاں کی اور ان کی 20 بیویاں تھیں۔ بعض مورخین کے مطابق مہاراجہ کی شادیوں سے متعلق معلومات غیر واضح ہے اور یہ بات طے ہے کہ ان کی کئی داشتائیں تھیں۔ لکھاری خوشونت سنگھ کا کہنا ہے کہ ایک فرانسیسی جریدے کو 1889 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں مہاراجہ کے بیٹے دلیپ سنگھ نے بتایا تھا کہ میں اپنے والد کی 46 بیویوں میں سے ایک کی اولاد ہوں۔ مہتاب کور اور دتر کور سیاسی بیویاں تھیں، یعنی ان کے ساتھ تعلق سے پنجاب کے حکمران کے طور پر ان کا تصویراتی مقام مستحکم ہوا، لیکن بعد میں 2 شادیاں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی۔ ان دونوں بیویوں کا تعلق امرتسر سے تھا۔ امرتسر کی مسلمان رقاصہ مورا سے 1802 میں شادی کی۔ مورا رنجیت سنگھ کی پسندیدہ رانی تھی۔ ان سے رنجیت سنگھ کو 22 سال کی عمر میں پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا تھا۔ فقیر وحید الدین کے مطابق ان سے شادی کے لیے رنجیت سنگھ نے مورا کے والد کی تمام شرائط قبول کی۔ ایک شرط مورا کے گھر میں پھونکوں سے آگ جلانا بھی تھا۔ مہاراجہ نے یہ بھی کر ڈالا۔ مورا کے نام سے باغ تعمیر کیے، مسجد بنائی جو آج بھی اندرون لاہور میں قائم ہے۔ مورا سے بیاہ سے 3 دہائیوں بعد گل بہار بیگم سے شادی کی۔ امرتسر میں شادی کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سوہن لال سوری لکھتے ہیں کہ شادی کی تقریب کے لیے رنجیت سنگھ نے اپنے بیٹے کھڑک سنگھ کو لاہور بھیجا تاکہ وہ وہاں سے بروکیڈ کے بغیر پھول کے ٹینٹ لائیں۔ پیسہ خوب خرچ کیا گیا۔ شادی سے 2 روز پہلے رنجیت سنگھ نے ہاتھوں پر مہندی لگوائی، سکھ مذہبی رہنماؤں کو دامے درمے سخنے خوش کیا اور پھر شادی میں مدعو مہمانوں کا رخ کیا۔ امرتسر اور لاہور سے رقاصاؤں کو بلوایا گیا اور انہیں 7,000 روپے انعام کے طور پر دیے گئے۔ مصنف فقیر وحید الدین کے مطابق مہاراجہ گل بہار بیگم سے گنجلک مسائل پر مشورہ لیتے تھے۔ امرتسر میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد رنجیت سنگھ بیگم کو لے کر پوٹوہار کے دورے پر نکل گئے۔ 11 دسمبر کو ڈھول کی تھاپ پر مستی دروازے کی جانب سے ہاتھی پر سوار یہ شاہی جوڑا لاہور میں داخل ہوا اور موتی بازار، ٹکسالی دروازہ، پاپڑ منڈی، حویلی نونہال سنگھ، سید مٹھا سے ہوتے ہوئے حضوری باغ پر رکا، جہاں اس جوڑے کو توپوں کی سلامی دی گئی۔ تمام راستے سونے کے سکے تماشائیوں پر پھینکے گئے۔ گل بہار بیگم کی اپنی اولاد تو نہیں تھی، مگر انہوں نے ایک مسلمان بچہ سردار خان گود لے لیا تھا، جس کی اولاد اب بھی لاہور میں رہتی ہے۔ گجرات کے صاحب سنگھ بھنگی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں رتن کور اور دیا کور پر رنجیت سنگھ نے چادر اندازی، جسے سروں پر چادر ڈالنے کی رسم بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد 1811 میں بیاہ کر اپنی حفاظت میں لیا۔
رنجیت سنگھ نے ایک مہم کے دوران کانگڑا میں گورکھاؤں کو شکست دینے کے بعد راجہ سنسار چند سے الحاق کرتے ہوئے ان کی 2 بیٹیوں مہتاب دیوی یعنی گڈا اور راج بنسوں سے، جن کے حسن کا چرچا تھا، بیاہ کیا۔ رائٹر کرتار سنگھ دگل کے مطابق سنسار چند کانگڑا آرٹ کے سرپرست تھے۔ گڈا میں بھی یہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ ان کے پاس منیچر پینٹنگز کا ایک ذخیرہ موجود تھا۔ 1830 اور 1832 کے درمیانی عرصہ میں 3 شادیاں کیں۔ ان 3 بیویوں میں سے ایک رنجیت سنگھ کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں۔ آخری شادی 1835 میں جند کور سے کی۔ مہاراجہ نے جند کور کے گاؤں اپنی کمان اور تلوار بھیج کر شادی کی۔ 1835 میں جند کور نے دلیپ سنگھ کو جنم دیا، جو سکھ سلطنت کے آخری مہاراجہ بنے۔ آخری حکمران رانی جند کور انگریزوں کے خلاف لڑائی میں سکھوں کی شکست کے بعد اپنے 9 سالہ بیٹے سے جدا ہوئیں، قید ہوئیں اور نیپال میں جلا وطن ہوئیں۔ 1861 میں یعنی 13 سال بعد ان کے بیٹے دلیپ سنگھ انہیں لندن لے گئے، جہاں 46 سال کی عمر میں ان کا انتقال 1863 میں ہوا۔